وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم. اچھا، یہ جو وما ادراک ہے نا، ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے تم کیا جانو. یہ ایک عربک فریز ہے کہ کسی بندے کو بتانا مجھے کیا معلوم، اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے وما ادراک. اصل میں تو معنی یہ ہے کہ کیا اس نے جانا تجھ کو، ما ادراکا، کیا اس نے جانا تجھ کو، ادراکا اس نے جانا تجھ کو. لیکن یہ ایک فریز ہے. ایک اور وزن آپ نے شاید پڑھا ہو، افعال منقسم، یہ بھی ایک فریز ہی ہے. اس کا اصل میں ما افعلہ، کا مطلب ہے ما افعل اور افعل به. یہ دو وزن کسی کی مدح کرنی کہ کیا یہ زبردست ہے، کیا یہ اچھا ہے. افعال مرکزم، وہ جو ایک ہے نا، وہ نعت ہے، ما اجملک، ما احسنک، کتنے ہی خوبصورت ہیں آپ، کتنے ہی اچھے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. ما افعل کا تو ہو کی جگہ کچھ بھی ضمیر لگ سکتی ہے، اور فاعل لام کی جگہ مادہ لگ سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو وہ کتنا ہی خوبصورت ہے تو ہم کہیں گے ما اجملہ یا اجمل بھی. یہ دو طریقے ہیں مدح اور ذم کے. تو اب یہاں پر دیکھیں ما ادراک،
اس کا مطلب بھی اصل میں تھا ادریا کا. تو ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا اچھا جانتے ہیں کہ عقبہ کیا ہے. آپ تو بہت اچھا جانتے ہیں کہ عقبہ کیا ہے. یہ دونوں اس کے خیر ابھی ہم اس کے گرامیٹیکلی وہ اپنا لوگ بھی دیکھیں. فلقتحم اقتحم اس کا مادہ ہے قاف حا اور میم. احم یقحم بام نصر سے اس کے معنی ہے ہمت کرنا, بلا خوف کسی جگہ کود جانا. اقتحم کسی ایسی جگہ گھس جانا جہاں کسی دشوار جگہ گھس جانے کے معنی میں آتا ہے. العقبہ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. عقبہ عین قاف اور با آتا ہے. ایک بڑی مشہور بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی بیعت عقبہ, بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ. اصل میں ہے وہ بیعت عند العقبہ, ایک گھاٹی کے پاس. فلقتحم العقبہ اس نے ہمت نہیں کی گھاٹی کی, وہ نہیں گھسا گھاٹی میں, اس نے جرأت نہیں کی گھاٹی کی. وما ادراک ما العقبہ اور تم کیا جانو عقبہ کیا ہے. تو جاننے کا ایک مفعول ہو گیا کام, اور دوسرا مفعول جس بات کو جانا گیا کہ عقبہ کیا ہے. یہاں پر ایک ہوا محذوف بات ہے. دیکھیے یہاں ایک نئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے جو کہتے تھے پہلے بھی ہمارے ترکیب قرآن میں پیچھے کہیں آ چکی ہوگی. دو طرح کے اسم ایسے ہیں جو ہیں تو اسم لیکن بعض اوقات فعل کی طرح کام کرتے ہیں. جو ہیں تو اسم لیکن بعض اوقات فعل کی طرح کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک فیل کرنے کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے, ایک کام کرنے کا ایلیمنٹ. مثال کے طور پر اللہ تعالی نے کہا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفۃ. دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفۃ, یہ نسب میں ہے. یہ خلیفہ اس کا مفعول ہے, حالانکہ اسم الفاعل. تو پہلا ہے اسم الفاعل, دوسرا ہے اسم مصدر. یہ بعض اوقات فعل کا کام کرتا ہے. اس میں کیا کیا میں بنانے والا ہوں. زمین میں خلیفہ کو, ایک خلیفہ کو بنانے والا ہوں. تو بتانا مقصود کیا تھا کہ دو اسم ایسے ہیں جو بعض اوقات فعل کا کام کرتے ہیں, ان کا مفعول بھی آتا ہے. تو ایک یہ اسم الفاعل اور دوسرا اسم مصدر.
اس سے آگے او مسکینا ذا مطلبہ بھی آئے گا تو ہمارا یہ مکمل ہوگا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم دوبارہ جیسا کہ ایک پورا آپ کے سامنے میں آ جائے. اچھا یتیم ذا مقربہ یہ اصل میں ہے اچھا جی وہ فرق پورا تو اس کو دوبارہ کر رہے ہیں تاکہ میں بورڈ پورا آ جائے. اس کو ہم فیل کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. فک رقبہ فکن فا کاف اور کاف. فک کا یفکو کے معنی ہے بندش کھولنا، غلام یا قیدی کو آزاد کرنا. فک رقبۃ، رقبۃ کہتے ہیں گردن کو. اب وہ ہے تو آپ بریکٹ میں کر دیں گردن کا چھڑانا، او یا اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اطعام جو ہے اس کا معنی ہے طا عین اور میم، باب فعال سے آیا ہے یہاں پہ. اطعم یطعم اطعام، اور کھانا کھلانا. فی یوم ذی مسغبہ. اب مسغبہ کیا ہے؟ مسغبہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے سین غین اور با. مسغبہ جو ہے یہ ظرف کا وزن ہے اصل میں مفعلۃ کے وزن کے اوپر. مسغبۃ، ایک تو اس کو ظرف کا وزن کہتے ہیں اور دوسرا اس کو مصدر میمی بھی کہا جاتا ہے.
مسغبہ بھوک کا ٹائم، بھوک کا وقت، یا صرف اگر مصدر سمجھے تو بھوک اور قحط کو بھی مسغبہ کہا جاتا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یہ ذی کیا چیز ہے؟ ذو، ذا اور ذی. یہاں پہ ذی جو ہے وہ حالت جر ہے ذو کی، اور یہ چونکہ صفت بن رہا ہے یومن کے لیے، اور یومن بھی جو ہے وہ فی کی وجہ سے جر میں ہے، اس لیے وہ صفت بھی جر میں ہے. قحط والے دن میں، اور کھانا کھلانا قحط والے دن میں. اب کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن ذا مقربہ کو. اب کس کو دیکھتے ہیں؟ ذا مقربہ کیا ہے؟ مقربہ، قاف را اور با. مقربۃ بھی مفعلۃ کے وزن پر اسم ظرف ہے، اور دوسری رائے اس کی وہی ہے مصدر بینی والی کہ مصدر ہے. مقربہ کہیں گے قربت والا، نیئر بائی. اگر اس کو ظرف سمجھے تو قریبی جگہ. یتیمن ذا مقربہ، قریبی جگہ والا یتیم. اور سمپل قریبی کے لیے بھی آتا ہے، قرابت والے کے لیے بھی آتا ہے. یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں قریبی یتیم کو. او مسکین، یا مسکین کا ترجمہ بھی محتاج ہی ہے، لیکن مسکین ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. اور مطربہ، اس کا مادہ ہے کہ تا، را اور با. باب سامعہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے خاک آلود ہونا، مٹی لگنا. یہ بھی مفعلۃ کے وزن پر ہے، مصدر بینی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی. برے حال محتاج مسکین کو، یعنی کہ یتیم کو، قریبی یتیم کو اور محتاج مسکین کو. تو پورا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں قریبی یتیم یا محتاج مسکین کو. بھوک کے وقت، قحط کے دنوں میں. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. جملہ فعلیہ بنا اور یہ بنا
ثم كان من الذين آمنوا، پھر وہ تھا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی۔ مرحمہ جو ہے یہ بھی مصدر مینی ہے، رحم کرنا کا معنی ہے، رحم یرحم باب سامعہ سے آتا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک اس میں اشارہ ہے فاعل کے لیے، جمع کے لیے، اصحاب المیمنہ، میمنہ اس کا مادہ ہے یا میم اور نون، یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو، الید الیمنی دایاں ہاتھ، الید الیسری بایاں ہاتھ، اسی طرح میمنہ دائیں، رائٹ ونگ جس کو آپ کہتے ہیں رائٹسٹ، اور اس کی جگہ آتا ہے میسرہ لیفٹسٹ، وہ لوگ ہیں داہنی طرف والے۔ اصل میں اس بندے کے بارے میں جو کھانا کھلا رہا تھا نا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کھانا کھلایا اور پھر اس نے، اور وہ ان میں سے ہو گیا جو ایمان لائے اور انہوں نے تواصب صبر کیا اور تواصب المرحمہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بات کی گئی الذین کی طرف کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اصحاب المیمنہ ہیں۔ اس طرح معنوی کنیکشن ہے، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ۔ اب ان لوگوں کے بارے میں خبر آگے دی جا رہی ہے، والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب ان کو کیا ہوا، ہماری آیات کا ان کو کیا ہوا وہ آگے بتائیں گے۔ ضمیر الفاصل جو ہے اس کا اصل مقصد ہوتا ہے تھوڑا سا حصر کا مفہوم پیدا کرنا، اور خبر سے پہلے یہ لگائی جاتی ہے۔ خبر اگر اس میں صفت ہو سمپل تو اس پر ال لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ضمیر الفاصل جو ہے وہ صفت کے اوپر لگائی جاتی ہے، صفت والی خبر پہ، لیکن بہرحال یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ دو اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ضمیر الفاصل ہو گیا، اور یہ پورا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، اصحاب المشأمہ، یہ مرکب اضافی بنا اور یہ خبر ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک اس کو ہم ضمیر الفاصل بنائیں کہ یہ ایسے ہی رہے گی، اور ترجمہ ہوگا والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی ہیں اصحاب المشأمہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا غائب کرتے ہیں فی الحال، اور اس کو ہم کر دیں مبتدا، یہ مبتدا اور خبر مل کے پھر یہ خبر بن جائے اس کے لیے، اور یہ جملہ اسمیہ۔ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر آپشن ہے، مبتدا والی۔ مبتدا اگر مؤخر ہو تو نکرہ ہو سکتا ہے،
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی ہیں مشأمہ والے لوگ۔ مشأمہ شین حمزہ اور میم، شأم یشأم کے معنی ہے منحوس ہونا، بدقسمت ہونا۔ مشأمۃ مصدر ہے، مصدر میمی ہے، نحوست بدقسمتی کے لیے۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بدقسمتی والے، نحوست والے۔ علیہم نار موصدہ، موصدہ اس کا مادہ ہے واو صاد اور دال، باب افعال سے آئے گا اوصد یوصد، اس کے معنی ہیں دروازہ بند کرنا، ٹائٹ، مکمل بند، کہ کوئی درز باقی نہ رہے، یا ڈھکنا بند کرنا اس طرح کہ کوئی خلا نہ رہے۔ اس سے اسم المفعول ہے مفعلۃ، موصدۃ، ان کے اوپر ہے آگ مکمل چاروں طرف سے بند کی ہوئی، ان کے اوپر ہوگی آگ ہر طرف سے بند کی گئی۔ جناب یہ آپ کی سورۃ البلد ختم ہوئی ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔